الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام اعظم کہلاتے ہیں، اور بر صغیر میں اور دنیا کے بہت سارے خطوں میں ان کی تشریح کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کی فقہ کو عمل اور پذیرائی حاصل ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے اپنے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 5 حدیثوں کا انتخاب فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ ان 5 احادیث کے اندر. یہی بات حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 4800 احادیث کا مجموعہ تیار کیا سنن ابو داؤد کے نام سے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ 5 حدیثیں وہ ساری احادیث کا خلاصہ ہے. اس میں بھی یہ حدیث شامل ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اور اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث چوتھائی دین ہے، اور بعض علماء نے فرمایا یہ حدیث نصف دین ہے. تو ان تمام باتوں سے اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور پھر خصوصاً اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں افراتفری پھیلی ہوئی ہو اور انسان فضولیات اور لغویات میں اپنا زیادہ وقت ضائع کر رہا ہو، اگر آپ غور کریں تو 24 گھنٹے میں 25 منٹ عبادت کے لیے نکالے جاتے ہیں، اور باقی 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے سوائے 25 منٹ کے وہ انسان من چاہی زندگی گزارتا ہے. اور من چاہی زندگی کے اندر بھی انسان بہت سا حصہ فضولیات اور لغویات میں گزار دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ فضول اور یہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے اور باتوں کو چھوڑ دے. رمضان مبارک میں چونکہ ہماری تربیت ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ تربیت کا مہینہ بنایا تھا، تو اس کے نتیجے میں ہم نے 24 گھنٹوں کو بڑا اچھا استعمال کیا. روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، اور صلہ رحمی بھی ہے، اور روزے دار کا افطار کرانا بھی ہے، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس کے صلے میں عیدگاہ میں بلا کر سب کی بخشش کر دی. اور
اعمال کی طرف دیکھنے کے لیے نہیں فرمایا، رحمت کی طرف دیکھنے کے لیے فرمایا۔ تو اب عید کے بعد چونکہ یہ پہلا جمعہ ہے تو اس حدیث کو ہم اپنے پوری زندگی کے لیے موٹو کے طور پر یا لوگوں کے طور پر یا اپنے ہدف کے طور پر مقرر کر لیں کہ من حسن اسلام المرء ان يحب لاخيه، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ وہ کام جس میں دنیا کا فائدہ ہو اور آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، وہ کام تو ہم کریں گے۔ اور وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، اس کام کو آہستہ آہستہ ہم ترک کرتے چلے جائیں گے۔ اور جو وقت بچے گا اس وقت کو ہم اس وقت کے لیے تیار کریں گے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان قبر میں جاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے اتنا وقت صرف مل جائے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، کیونکہ اس کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہو چکی ہوتی، اس کی اہمیت معلوم ہو چکی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر پہ تشریف لے جائے تھے، ایک خادم ان کے ساتھ تھا، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے سواری روکی، سواری سے اترے، 2 رکعت پڑھی، پھر سواری میں بیٹھے اور چل نکلے۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت کوئی خاص موقع، خاص بات تھی؟ فرمائے لگے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں جو آدمی ہوگا وہ تمنا کرے گا کہ مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ مجھے تو یہ موقع ملا ہوا ہے تو میں اس موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں، لہٰذا میں نے 2 رکعت اس لیے پڑھی تاکہ یہ میرا موقع قیمتی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت کتنا قیمتی بن سکتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک نیکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیجنا۔ اب اس کے صلے میں نبی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تک ہے وہ مقرب ہیں، مقام محمود پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ شافی محشر ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، اس میں فائدہ ہمارا ہے کہ ایک دفعہ پڑھا اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک تو 10,000 نیکیاں، 5 دفعہ پڑھا تو 1,00,000۔ آپ تصور کیجئے کہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا کوئی آسان کام ہے، لیکن ایک درود شریف کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ثواب دے رہے ہیں 10,000، تو 5 دفعہ پڑھا تو 1,00,000، اور ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھ لیا تو 5,00,000 ثواب۔ اچھا، درود شریف کا خاصہ کیا ہے؟ درود شریف کا خاصہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے صرف ثواب کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ رفع درجات کا معاملہ بھی ہوتا ہے، بلکہ بخشش کا معاملہ بھی ہوتا ہے، بلکہ نیکیوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور رحمت کے نزول کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہم 5,00,000 کہتے ہیں تو 5,00,000 کے اس لفظ سے معلوم یہ ہوتا ہے 5,00,000 رحمتیں بھی نازل ہوں گی، 5,00,000 درجات بھی بلند ہوں گے، 5,00,000 گناہ بھی معاف ہوں گے، اور 5,00,000 بخششوں کا فیصلے بھی ہوں گے۔ تو ہم کو یہ موقع ملا ہوا ہے، تو 1 منٹ کے اندر ہم لوگ 5 دفعہ پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک،
اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ اب ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو، کوئی بعید نہیں۔ ہمارے گناہ کتنے، اور حضور کے بغیر تو حشر کا میدان بپا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت ہم نے درود شریف پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کاؤنٹنگ کے اعتبار سے ہم نے 5 لاکھ دفعہ پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، تو وہ اپنی شان کے مطابق کریں گے۔ وہ سخی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو امتی امتی پکارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حشر کے میدان کے اندر سب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو کہاں ملیں گے حشر کے میدان میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بڑا ہولناک میدان ہے، میں کبھی اپنی امت کی پریشانی پہ پل صراط پہ ہوں گا، کبھی میزان عمل پہ ہوں گا، اور کبھی حوض کوثر پہ ہوں گا، اور میں جو ہے اپنی امت کے گناہ گاروں کو تلاش کر کے اللہ سے سفارش کروں۔ تو آپ سوچئے کہ اپنی امت کے لیے اتنے مہربان، تو ہم آئندہ یہ طے کر لیں کہ یہ والا درود شریف تو اب چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک درود شریف ہو گیا۔ اب ایک درود شریف آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس درود شریف کا اتنا مقام ہے کہ جس نے ایک دفعہ وہ درود شریف پڑھا تو 1000 صبح تک فرشتوں کی جماعت اس کی نیکی لکھتی رہے گی، یعنی وہ بے حساب ہو گیا۔ ایک دفعہ وہ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ہم اپنا وقت قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ میزان عمل جو اعمال نامہ تولنے کا پلڑا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ 7 زمین و آسمان اس کے ایک کونے میں آ جاتے ہیں، اور یہی پلڑا آپ نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ تو دہرا لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب آپ نے یہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو آپ کے میرے بھی، اچھا میں ہوں لالچی آدمی، تو میں نے کیا لالچ کی ہے کہ آپ کو پتہ دیا ہے اور آپ کی نیکیاں خود لے لی ہیں۔ اچھا آپ کو ملی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملی، یہ ساری نیکیاں آپ کو ملی ہیں، لیکن مجھے جو ملٹی پلائی ہو کے ملی ہیں، یعنی آپ کو میں نے جب دہروایا ہے نا، تو آپ اگر ایک فرد کو 5 لاکھ ملے تو اگر یہاں پر 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیجئے۔ تو ہمیں اس طریقے سے حریص بننا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے نام اعمال میں کچھ نہ کچھ جمع ہو۔ سکہ وہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وظیفہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو کل حشر کے میدان کے اندر جس نے 100 دفعہ پڑھا تو اس سے زیادہ بڑی نیکی لانے والا کوئی نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس نے اس کے ساتھ شامل کر لیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک دفعہ یہ بھی پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے عزیزوں اس وقت ہم جو ہے یوں سمجھ لیے کما رہے ہیں، اور ہم اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں، ہم وہ شیئرز خرید رہے ہیں جو 100% نفع میں جاتے ہیں۔ یہ شیئرز جو ہے اس میں نقصان ہے ہی نہیں، یہ کمپنی لاس میں جاتی ہی نہیں ہے۔ اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں،
اعمال تین طرح کے ہیں. ایک عمل وہ ہے جس میں دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے یا دین کا فائدہ ہے. وہ کام تم کرو دنیا کا فائدہ ہے لیکن اس میں آخرت کا نقصان نہیں ہے تو وہ کام کرو، وہ جائز ہے. ایک کام وہ ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. اور ایک کام وہ ہے جس میں دنیا کا نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے یا دین کا نقصان ہے. تو وہ کام جس میں دنیا کا نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے یا جو ہے دین کا نقصان ہے وہ کام تو مت کرو. اور وہ کام جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کام بھی در حقیقت اس کام کے قبیل سے ہے جس میں دنیا کا نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے یا دین کا نقصان. کیوں؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ تم اس موقع کے اوپر بہت کچھ کما سکتے تھے لیکن تم نے کمانے کے بجائے اس وقت کو ضائع کر دیا. پھر اس کو ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا. فرمائے لگے ایک آدمی فقیر تھا، بالکل محتاج اور کنگال تھا، فاقوں کے اندر اس کی زندگی گزر رہی تھی. پریشانی کے عالم میں ایک کشتی میں بیٹھا اور بیٹھ کر جو ہے وہ ایک جزیرے پہ اتر گیا. جزیرہ بڑا حسین تھا. جزیرے کا ایک مالک تھا. اس مالک نے اس کی تنگدستی دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہاں آؤ، یہ میرا سونے کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے تم جتنا سونا نکالو گے وہ تمہارا ہوگا تو تمہاری تنگدستی دور ہو جائے گی، تمہاری نسلیں اس کو بیچ بیچ کے کھائیں گی. تم سونا نکالو لیکن میں تمہیں ٹائم نہیں بتا رہا ہوں کہ کس وقت تک تم کو اجازت ہوگی. میں کسی وقت بھی یہ ٹائم ختم کر دوں. پھر تم ایڑیاں بھی رگڑو گے تو میں ٹائم نہیں دوں گا، فرصت نہیں دوں. اگر یہ آدمی جزیرے کی خوبصورتی دیکھنے کے اندر وقت ضائع کرے تو بتاؤ اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ آدمی کوشش کرے گا، ضرور بھی ضرور کوشش کرے گا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں کسی طریقے سے سونا زیادہ سے زیادہ جمع کروں. تو بالکل اسی طریقے سے انسان ایک جزیرے کے اندر آیا ہے. اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے کہ تم آخرت کی کرنسی جتنی جمع کر سکتے ہو جمع کر لو، اور تمہیں وقت نہیں بتاؤں گا میں کب بلاؤں گا، اور جس وقت بلاؤں گا اس وقت ایک لمحے کی فرصت نہیں دوں. تو میرے عزیزو، کیا جزیرے میں وہ غریب اور قلاش آدمی وقت ضائع کرے گا؟ یقیناً وہ وقت ضائع نہیں کرے گا. وہ جھٹا رہے گا سونا چاندی جمع کرنے کے لیے. تو ہم رمضان مبارک کی تربیت سے نکل کے آئے ہیں، اور ابھی الحمدللہ اگر ہم اپنے قلب کی طرف نگاہ کریں تو ہمارے قلب کی حالت بڑی اچھی ہے. ابھی بھی رمضان مبارک کی برکات ہم محسوس کر رہے ہیں ہمارے قلب کے اندر. دیکھیے، گناہ کرتے ہیں تو بے چینی اور بے قراری ہوتی، یہ نقصان ہے، دنیا کا بڑا نقصان ہے. اور نیکی کرتے ہیں تو دل کو قرار آتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جتنی بھی، ہم اپنے عمل کی طرف مت دیکھو، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو. یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، اس کو حقیقت میں بدل دے. میں صورت لے کے آیا ہوں. تو ہم تو صورت لے کے آئے، ہم ایکٹر ہیں، ہم نے نبی کی ایکٹنگ کی ہے. اللہ رب العالمین اس پہ نواز دے، اور نوازیں گے اور نوازا ہوگا. اب ہم کو 4 باتوں کا بس خیال رکھنا ہے. نمبر 1، ہر کام اللہ کے لیے کریں گے. ہر کام، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے کریں گے. نمبر 2، گناہ چھوڑ دیں گے. نمبر 3، فضول کاموں سے اجتناب کریں گے. نمبر 4، ذکر و اذکار نماز تلاوت اس کا کسی نہ کسی درجے اہتمام کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں جنہوں نے قرآن شریف سیکھنا شروع کیا ہے.
اور کئی نمازی ملے اور انہیں دعا کرنے کی درخواست کی کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دے. تو ہم سب دعا کرتے ہیں اے اللہ جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن شریف پڑھنا آسان کر دے, اور جنہوں نے نہیں شروع کیا وہ اب شروع کر لیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو, کام ایسا ہے جیسے آپ یہاں سے کھڑے ہو کے جمشید روڈ کی طرف دیکھیں تو آپ کو روڈ بند نظر آئے گی, لیکن جب آپ چلنا شروع ہوں گے تو روڈ بڑی کشادہ ہے, 2 طرفہ روڈ ہے. تو اسی طریقے سے قرآن شریف جب شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا میرے بس کی بات نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی نے قرآن پڑھا ہو اور نبی کے قلب اطہر سے وہ چھن کر آیا ہو اور وہ مشکل ہو؟ تو میرے عزیزو, ہم نیت کر لیں کہ ہم روزانہ ایک آیت بھلے پڑھیں لیکن پڑھیں گے ضرور, قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہوگا. بس آج کے لیے اتنی بات کافی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. عید کے دن بھی بمباری پورے دن ہوتی رہی, حتیٰ کہ حضرت اسماعیل ہانیہ مدظ اللہ العالی کے 4 نوجوان صاحبزادے ایک ساتھ شہید ہو گئے. تو ہم کو اپنے دل کے اندر فلسطینیوں کی ہمدردی ہونی چاہیے. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم 100 روپے نکالیں, 5000 آدمی نے 100 روپے نکالا تو 5 لاکھ بن جاتے ہیں, اور 22 کروڑ کی آبادی نے اگر 100 روپے نکالے تو کتنے بن جائیں گے؟ غالباً 22 ارب بن جائیں گے, 22 ارب بن جائیں گے. تو آپ سوچئے کہ 100 روپے ہم نیت کر لیں کم سے کم درجے کے اندر ہر مہینے ہم 100 روپے نکالیں گے, اور زیادہ نکالیں تو بہت شان کی بات ہے, یہ اللہ سے معاہدہ ہو رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کچھ نہ کچھ عذر کے قابل ہو جائیں گے کہ پروردگار ہم سرحدی مجبوریوں کی وجہ سے عملی جہاد میں شریک نہیں ہو سکے لیکن مالی جہاد میں شریک ہوئے. یتیم بچے ہیں, بیوائیں ہیں, بے گھر لوگ ہیں. تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے راشن پانی غلے کا اہتمام کرتے ہیں, ہر مہینے ہم اس کا اہتمام کریں گے. جامعہ نے فنڈ قائم کر دیا ہے, آپ کا مستند ادارہ ہے, 50 سالہ تاریخ ہے دین کی خدمات کی, تو انشاءاللہ یہ صحیح مصرف میں خرچ ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر